دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس سے آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حال میں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اسی جگہ پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت سب کچھ لوگوں کے سامنے کھول کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ دوستوں، وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی جگہ پر جہاں کچھ دنوں پہلے ایک سر کٹی ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان کا چاچا کے بیٹے حضرت علی بھی سچے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار تایا کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور تایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کریں اور یہ کہیں کہ اے مظلوم ماں کے بیٹے، اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ تایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے، اور پھر جب وہ جانے لگی تو تائی نے اس کی دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کروں گی۔ دوستوں، لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ لے جانا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ تایا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی بیس ہو کر کپڑوں کی لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اپنے بچے سے ملا دیں گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ کچھ دوں گی۔ تایا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ تایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو تایا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تایا کا کلام سننے کے بعد فرمایا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور پھر تو مان گئی، اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تو بقرہ عید کے دن اس بچے کو اس کی ماں سے ملائیں گی، جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انعام دے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سچ سننے کے بعد تایا گھبرا گئی، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دی جائے، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔
آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملیں تو میرے پاس لے آنا۔ بس اب کیا تھا، وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ تایا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ اب کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ تایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہ چھوڑوں گی، آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے کہا، مگر تایا نہ مانی۔ تایا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ دوستوں، لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرے باپ حضرت عمر بن سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کعبے میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی، پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ منحوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار اور مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس عورت کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسری ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب کی خیریت پوچھی اور آخر میں مجھ سے ملی، میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرا باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہیں۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی، تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کی زندہ ہیں؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی، اگر تو میری خدمت پسند کریں تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی، اس کا بڑا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ اے بیٹی، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں ہے، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہیں۔ غرض یہ کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے پسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی، مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اسی لیے تجھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہیں، جو کہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور نمازی ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا، کیوں نہیں، فوراً اسے لے کر کے آ جائیے، اس طرح میرا دل بھی بہلا جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات بھی پیدا ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آ گئی۔ میں نے آتی ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لے آئی؟ بڑھیا نے جواب دیا، میری بیٹی کو تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ میں اب کسی کو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جائیے اور میری بہن کو لے کر کے آئیے۔ بڑھیا میری اصرار پر اس وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی۔ اس عورت نے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، لڑکی بڑی حیادار ہیں، اسے شرم آتی ہے،
یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کے ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کو جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا، بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہیں کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچی۔ چادر کھینچتی ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، یہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قد اور مضبوط جسم والا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازو میں زور سے مجھے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخ اور پکار اس لیے نہ کیا کہ ہمسائے کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور میری بے عزتی ہوگی، اور میں اس کی جنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بلا آخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری تشنگی جاگ کر دی۔ کالا مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چوری سے اس پر وار کیا اور پہلی ہی وار میں اس کا گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کی کوشش کی مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر جب بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچی کو بھی محراب میں رکھ آئی۔ دوستوں، تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص کا خون بہا اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، اور اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے مانگوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسری دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہیں کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتی ہی اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب مجھے معاف فرما دی جائے، میں اپنی کردار سے توبہ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت سچ کہتی ہیں اور سچ میں توبہ کرتی ہیں تو اس سے پہلے حال میں پلٹا دیں۔ مگر اس کی چہرے کی سیاہی نہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لعنتی عورت، تم نے کس طرح توبہ کی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا۔ دوستوں، اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی ہی قابل اور خوددار صلاحیتوں کے مالک تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا وسیع تھا کہ کال کی بال اور بال کی کال ادھیڑ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے۔
دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔